الرحمن الرحیم، میرا نام ہے ارسلان تار اور آپ دیکھ رہے ہیں SB1 نیوز۔ SB1 نیوز کے تمام ویورز کو میں خوش آمدید بولتا ہوں اور ان کو میں آج یہ انفارم کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا ہے جس کا عنوان ہے حیات صحابہ و شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس موضوع پہ بولنے کے لیے ہم نے آج جس مذہبی و روحانی شخصیت کو مدعو کیا ہے ان کا نام ہے احسن معاویہ صاحب، اور آج انشاءاللہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں احسن معاویہ صاحب سے کہ شان صدیق اکبر کے کسی ایک پہلو پہ روشنی ڈالیے اور مجھے اور میرے ناظرین کو کچھ سیکھنے کا موقع فراہم کیجیے۔ جی احسن معاویہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں، آج آپ نے مجھے یہاں کچھ بولنے کا موقع دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں۔ یوں تو ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں اور کئی ان کے فضائل اور مناقب ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے بڑی جو فضیلت ہے، ان کا جو مقام ہے، ان کی جو عظمت ہے، ان کی جو رفعت ہے، وہ یہ ہے کہ وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ جس طرح ایک نبی کا انتخاب وہ مخلوق نہیں کرتی بلکہ خود خالق کائنات عرش بری پہ کرتے ہیں، اسی طرح ایک صحابی کا جو انتخاب ہے وہ مخلوق نہیں بلکہ خود خالق کائنات عرش بری پہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یوں سمجھیں کہ حضرت امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صحابی ہونا، اس کا انتخاب خود اللہ عز و جل نے عرش بری پہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بے شک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شرف ایسا بھی حاصل ہے کہ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ ایک تو وہ خود صحابی رسول ہیں، پھر ان کے والد محترم حضرت عثمان ابو قحافہ رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر اور دوسرے بیٹے محمد بن ابو بکر وہ بھی صحابی رسول ہیں، ان کی بیٹیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین کا بھی درجہ رکھتی ہیں، اور ان کی دوسری بیٹی سیدہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ بھی صحابیہ ہیں، اور پھر حضرت اسماء بنت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی رسول ہیں۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی 4 پشتے صحابی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل جسے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جی قاری صاحب، میں اس سے آگے آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑے ڈیٹیل میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑے اچھے الفاظ ان کی شان میں بیان کیے ہیں۔ اس سے آگے میں آپ کو سے پوچھنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی کا کوئی ایک پہلو، جیسے نفاق فی سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا اور بہت بڑا مال خرچ کیا، ایک بڑا مقام ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت قربانی دی ہے، بڑا مال خرچ کیا ہے، ہم نے ایک سن رکھا ہے اس طرح کا ایک۔ تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آج آپ ناظرین کو بتائیں کہ اس پہ آپ نے کتنا اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور کس طرح کی آپ نے قربانیاں دی دین اسلام کے لیے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی بیان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے کئی عنوان ہیں، کئی پہلو ہیں کہ کس طرح وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایمان لے کے آئے، پھر اللہ کے دین کے لیے قربانیاں انہوں نے کی، پھر انہوں نے ہجرت کی ہے، معراج کی تصدیق کی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، پھر ہر موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کو اور مسلمانوں کی جماعت کو جس طرح حوصلہ دیا، اور پھر جو اس وقت فتنے اٹھے تھے، مانعین زکوٰۃ کا انکار کرنے والے، ان کا کلا کما کیا، اور مرتدین جو لوگ مرتد ہو گئے مختلف قبائل، ان کے خلاف جہاد کیا، اور جو نبوت کے
داعی تھے، مدعیان نبوت جو تھے، ان کے خلاف جہاد کیا۔ اسی طرح پھر ایک لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا حضرت اسامہ کی قیادت میں، اس کو بھی روانہ کیا۔ تو یہ اسی طرح پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاندان اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے، ایک پیار ہے، رشتہ داریاں ہیں، یہ ایک الگ عنوان ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں جو مماثلت ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان خود اپنی مرضی سے، عمل سے کچھ کرتا ہے، اور کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی۔ تو اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ چیزیں بھی عطا فرمائیں جو انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 63 سال ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی 63 سال ہے۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سوموار والے دن ہوا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال ہے وہ بھی سوموار والے دن ہوا۔ اور جس چارپائی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، اسی چارپائی پہ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی رکھا گیا۔ پھر جس جگہ مدفن شریف بنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی جگہ پہ مدفن شریف بنا حضرت امام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ماشاءاللہ۔ اس طرح کچھ کر صاحب میں آپ کو علامہ صاحب کٹ کر رہا ہوں، لیکن میں چاہوں گا اس طرح اگر آپ بولتے جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ ساری رات بلکہ کئی راتیں بیت جائیں گی اور ان کی شان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ایک مخصوص ہم ان کے پہلو پہ روشنی آپ ڈالیے، اور اس پہلو کو، میں جس پہلو کو چاہتا ہوں کہ آپ اس پہلو پہ روشنی ڈالیں، اس کا نام ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ یعنی انہوں نے جس طرح اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے، اس ایگزیکٹ اگر صرف ایک اسپیسیفک موضوع پہ بات کریں گے تو میں یہ چاہتا ہوں تاکہ اس پروگرام کو بھی کلوز کیا جا سکے، آج صرف آپ اس پہ بات کریں، انفاق فی سبیل اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خرچ کرنا، ایک جملہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے مال کو اپنا مال سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مال اللہ نے مجھے دیا ہے، تو پھر جب بھی اللہ کے نام پہ پیسہ، مال، دولت مانگی گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑھ چڑھ کے اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک مسلمان کو، میرے سامعین اور ناظرین کو یہ پیغام ملتا ہے، ایک میسج ملتا ہے کہ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ جس طرح آج کے ہمارے عنوان کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، تو ان کی سیرت سے یہ مجھے سبق ملا ہے کہ اللہ کی دی ہی نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ سامعین و ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کا جو کاروبار تھا وہ مکہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ کبھی شام جاتے ہیں، کبھی یمن جاتے ہیں۔ فورن کنٹری میں ان کا جو کاروبار تھا وہ اتنا بڑا کاروبار تھا، مکہ کے رئیس بندے ہیں، اور مکہ المکرمہ میں ان کا بڑا کپڑے کا کاروبار ہے۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تو دیکھا کہ ایمان قبول کرنے والوں پہ ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ ان کا مالک جو ہے وہ انہیں گرم عرب کی سرزمین پہ لٹا دیتا ہے، لوہے کا لباس پہنا دیتا ہے، اور کبھی ان کے گلے میں رسیاں ڈال کے عرب کی پتھریلی زمین پہ ان کو گھسیٹا جاتا ہے، ان کا جسم چھلنی ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں، کبھی دیکھتے ہیں کہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ جو ہیں، ان کی جو مالکن ہے وہ آگ جس سے لوہے کو پگھلایا جاتا ہے۔ حضرت خباب بن ارت جو ہیں یہ لوہاروں والا کام کرتے تھے جی، تیر بناتے ہیں، تلواریں بناتے ہیں، زرہ بناتے ہیں۔ تو ان کی مالکن اسی آگ اور انہی کوئلوں کے اوپر حضرت خباب بن ارت کو لٹا دیتی ہیں، اور حضرت خباب کے وجود سے چربی پگھلتی ہے، خون نکلتا ہے، آگ بجھ جاتی ہے، لیکن وہ دشمن اسلام جو عورت ہے، اس کے دل سے جو اسلام کے خلاف
ایک آگ ہے وہ نہیں بجھتی، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ ایسا ظلم ہو رہا ہے تو دل میں سوچا اللہ نے مجھے پیسہ مال دیا ہے، یہ بیچارے تو غلام ہیں، زر خرید غلام ہیں، تو کیوں نہ اپنا پیسہ مال اللہ کے ان نیک بندوں پہ خرچ کر کے انہیں آزاد کر دو جی۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو حضرت بلال کا مالک اس کے پاس گئے، بھئی کیوں ظلم کرتے ہو؟ تمہارے کام بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کرتا ہے، لیکن تم پھر بھی ظلم کرتے ہو۔ تو آگے سے اس نے کہا بھی اگر اتنا زیادہ احساس ہے تو اس کو آزاد کرا لو بھئی، اس کی قیمت ادا کرو۔ ہاں بھی کتنی قیمت ہے؟ اس نے جو مارکیٹ کی قیمت، مارکیٹ سے ہٹ کے اس نے زیادہ ویلیو لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا چونو چلا، ٹھیک ہے بھئی، قیمت ادا کر دی۔ جب ان کو لے کے جانے لگے تو جو ان کا مالک ہے وہ کہتا ہے امیہ بن خلف کہتا ہے بھئی عجیب بات ہے ابوبکر، میں نے سنا تھا کہ تو بڑا سمجھدار ہے، بڑا اچھا کاروباری آدمی ہے، لیکن تجھے تو کاروبار کی سمجھ ہی نہیں ہے، کالے رنگ کا غلام ہے، قیمت اس کی کم ہے، تو زیادہ قیمت دے کے اس کو لے کے جا رہا ہے۔ جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کی قیمت زیادہ بھی لگاتے تو میں دینے کو تیار تھا۔ کہ جس کے ساتھ میں کاروبار کر رہا ہوں وہ کم از کم دنیا میں مجھے 10 گنا زیادہ اس کا اجر دے گا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اگر زیادہ بھی قیمت لگاتے، چنانچہ حضرت بلال کو خریدا، آزاد کر دیا، عامر بن فہرہ کو خریدا، آزاد کر دیا۔ مورخین نے لکھا کہ تقریباً 7 غلاموں کو، اس سے زیادہ بھی تعداد ہے لیکن مشہور روایت جو ہے 7 غلاموں کو خریدا، اور خرید کے اپنی محنت اور پسینے کی کمائی جو ہے، خون پسینے کی کمائی، اس سے غلاموں کو خریدا اور خرید کے ان کو آزاد کر دیا۔ پوچھنے والے پوچھتے ہیں، ان کے والد پوچھتے ہیں بیٹا تم نے ان کو خریدا اور خرید کے آزاد کر دیا، نہ ان سے کچھ فائدہ اٹھایا، نہ اپنے کام میں لگایا، عجیب بات ہے بھئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے میرے والد محترم، میں نے ان کو اس لیے خریدا ہے اور آزاد کر رہا ہوں کہ جب یہ بیچارے غلام تھے، اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ کی توحید کا نغمہ یہ بیچارے صحیح طرح نہیں لگا سکتے تھے، اللہ کا ذکر، اللہ کی عبادت صحیح نہیں کر سکتے تھے۔ اب میں نے ان کو آزاد کر دیا ہے تاکہ جتنی زیادہ یہ اللہ کی عبادت کریں گے، جہاں ان کو ثواب ملے گا وہیں پہ میں صدیق کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ۔ تو وہ ان سارے غلاموں کو آزاد کر دیا، یہ ان کا انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اسی طرح جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ کا انتخاب کیا اللہ کے حکم سے کہ یہاں مسجد نبوی کی تعمیر کی جائے گی۔ یہ کر سب جب آپ نے ہجرت کی اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ سے مدینہ آئے تو اس ٹائم پہ آپ یہ بتا رہے ہیں، اس ٹائم کا واقعہ یہ بھی آپ بتانے لگیں؟ جی اچھا، مکہ سے مدینہ جب تشریف لے گئے، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کوئی مکان نہیں بنایا۔ اچھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 7 ماہ آپ نے قیام کیا۔ مشورہ ہوا کہ اس جگہ پہ مسجد بنائی جائے گی، اس کی تعمیر کی جائے گی، سلیکشن زمین کی ہو جاتی ہے۔ جی پتہ چلا یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کی یہ زمین ہے، ہاں بھی اس کی قیمت لگائی گئی۔ تو اٹھائیں سیرت اور تاریخ کی کتابیں، جہاں پہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی وہ زمین خریدنے والے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو سبحان مسجد نبوی کی جو تعمیر یہاں پہ کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد نبوی میں 1 نماز پڑھے گا اللہ اس کو 1000 نماز کا ثواب دے گا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ جب سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے جی اس وقت سے لے کے آج تک لوگ وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ صرف لوگ نہیں، اللہ کے نبی بھی وہاں نماز پڑھتے رہے، ماشاءاللہ، نبیوں کے امام وہاں پہ نماز پڑھتے رہے۔ سبحان اللہ۔ وہ جگہ جس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کی تھی، اس جگہ پہ ساری کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ بھی رہے ہیں، نماز پڑھا بھی رہے ہیں، اور 1000 نماز کا ثواب ایک نماز پڑھنے کا۔ تو جب سے مسجد نبوی بنی ہے آج تک اور قیامت تک نمازی وہاں پہ نماز پڑھتے رہیں گے، تو جتنا ثواب نمازیوں کو ملے گا
اتنا ہی ان کی نمازوں کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ملتا رہے گا جی۔ سبحان اللہ۔ ایک ہمیں یہ بھی پتہ چلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالہ سے سامعین و ناظرین کو ایک سبق ملتا ہے کہ بندہ کوئی ایسا عمل کرے، ایسا کام کرے، انسان دنیا سے چلا جائے لیکن اس کی نیکیوں کا جو سلسلہ ہے، اس کا جو اکاؤنٹ ہے نیکیوں والا، وہ نہ ختم ہو۔ تو سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صدقہ جاریہ کوئی ایسا عمل کر دیا جائے۔ چنانچہ مسجد نبوی جو ہے جس جگہ پہ تعمیر کی گئی، وہ جگہ خریدنے والے، اللہ کے نام پہ وقف کرنے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جی غزوہ تبوک کے بارے میں سب میرے سامعین و ناظرین جانتے ہیں۔ غزوہ تبوک جو ہے مدینہ المنورہ سے تقریباً 650 کلومیٹر کا فاصلہ ہے تبوک کا، اور عیسائی اس وقت ایسے جیسے آج امریکہ ہے جی، سپر پاور تھے جی۔ تو عیسائیوں نے بڑے تیاری کی، لاؤ لشکر کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ تیاری کی کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے ہم۔ تقریباً 1 لاکھ سپاہی فوجی تیار کیا اور 1 لاکھ ریزرو فوجی پیچھے رکھا جی، تاکہ مسلمانوں کے خلاف ہم لڑائی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو، اپنے وفاداروں کو، اپنے پیاروں کو بلا کے اللہ کے گھر میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ہاں بھئی یہ مسئلہ بن گیا ہے، یہ پریشانی ہے، اس کا کیا حل ہے جی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صحابہ کو بلایا، اور یہ بھی آپ کا طریقہ تھا کہ تاکہ دوسرے کو ترغیب ہو، ہاں بھئی کون اللہ کے نام پہ مال دے گا جی؟ اب سفر بڑا لمبا تھا، سواریاں اس کے لیے درکار ہیں جی، سورسز اور وسائل بڑے ضروری تھے جی۔ معذرت میں اگین آپ کو کٹ کر رہا ہوں، اس بات سے ہمیں پھر یہ سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے کہ اپنے دوستوں سے، اپنے وفاداروں سے مشورہ کرنا بھی اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بے شک، بالکل جی، ماشاءاللہ جی۔ کر صاحب تو اتنا لمبا سفر تھا جی، اور یہی وہ سفر تھا جس میں صحابہ کو راستے میں ایسے بھی اوقات آئے کہ لمبا سفر ہے، پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی آ جاتے ہیں، جنگلات بھی آ جاتے ہیں، تو ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کئی صحابہ کی جوتیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو صحابہ اپنے سروں کی پگڑیاں اتار کے اپنے پاؤں پہ اس کو لپیٹ لیتے ہیں، سفر جو کرنا ہے جی۔ ہاں بھئی کون دے گا جی؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کئی ہزار درہم اور دینار اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ جہاد کے لیے آپ نے چندہ مانگا ہے، میں 100 اونٹ بما ساز و سامان دیتا ہوں جی۔ ماشاءاللہ۔ پھر آپ نے مانگا 100 اونٹ بما ساز و سامان، پھر آپ نے مانگا 100 اونٹ بما ساز و سامان، چلتے چلتے تقریباً 900 اونٹ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں، مجاہدین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے۔ پھر آپ نے مانگا تو عرض کیا 100 گھوڑا بما ساز و سامان۔ پھر آپ نے مانگا، حضرت عثمان غنی گھر میں جاتے ہیں، اپنی جھولی میں اس طرح درہم دینار ڈال کے اللہ کے نبی کے پاس لے آتے ہیں۔ پھر آپ نے سوال کیا، ہاں بھی کون دے گا جی؟ روایات میں آتا ہے کہ وہ صحابی جن کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ مزدوری کرتے ہیں، چند کلو کھجوریں ملتی ہیں، کچھ کھجوریں گھر میں اور کچھ کھجوریں اللہ کے نبی کے پاس لے کے آ جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال، اور یہاں پھر ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے۔ اب دیکھیں ظاہری طور پہ یہاں مال جو ہے وہ حضرت عمر کا زیادہ ہے، ظاہری طور پہ مال حضرت عثمان غنی کا زیادہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا زیادہ ہے، لیکن آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اس انداز سے کیا کہ آج پھر حضرت ابو بکر صدیق سارے صحابہ میں سے پہلا نمبر لے گئے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ما بقیت لأہلک، عمر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ اگر آپ کہتے بھی کیا کچھ لے کے آئے ہو، تو سامان زیادہ تھا، ان کا پیسہ زیادہ تھا، لیکن اللہ کے نبی نے پوچھا اس انداز سے، عرض کیا اللہ کے نبی اپنے گھر کا آدھا مال آپ کے پاس لے کے آ گیا ہوں۔ پھر پوچھا ابو بکر، عرض کیا اللہ کا نبی اپنا سب کچھ آپ کے پاس لے کے آ گیا۔ گھر والوں کے لیے تو آپ کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، وہاں تو یہ کچھ ہی ہے جی، سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ان کا جو مال خرچ کرنا ہے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ پھر اللہ عز و جل نے
ان کا یہ مال خرچ کرنا قرآن مجید کی آیات بنا دیا جی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ چنانچہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى سورۃ اللیل۔ ماشاءاللہ، اس میں پارے قاری صاحب آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو میرے دل کو سرور ملتا ہے۔ ماشاءاللہ آپ کی آواز بڑی زبردست ہے، بڑی شاندار آواز میں آپ پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید تو پھر ہے جی ایسی چیز، پھر اس میں تو سکون ہی سکون ایمان والوں کے لیے۔ صحیح فرمایا۔ تو فرمایا گیا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، تمام مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے، یہ مسلمہ چیز ہے، تسلیم شدہ، کہ ان آیات کا مصداق اول جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب اس کا یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ سے کون بچے گا، کس کو بچایا جائے گا؟ فرمایا الاتقا، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا وہ اتنا زیادہ جہنم سے دور، اللہ کی رحمت سے جنت کے قریب ہوگا جی۔ ماشاءاللہ۔ علماء اور مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ان آیات کا مصداق اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ الاتقا، اب متقی کون ہے جی؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا، فرمایا یہ ابوبکر اپنے مال کو اس لیے خرچ کر رہا ہے تاکہ اس کا جو مال ہے وہ پاک ہو جائے جی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کے دو پہلو ہوتے ہیں جی، جی دو اس کی حکمتیں اور دو پہلو ہوتے ہیں جی الحمدللہ۔ ایک تو جو مال خرچ کرنے والا ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے اس کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے جی، تو اس کا جو دل ہے مال خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ کے راستے میں وہ مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور دوسرا جب وہ اپنا مال اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے تو اس کا مال بھی پاک ہو جاتا ہے جی۔ ماشاءاللہ، اس کے دو فائدے ہوتے ہیں جی۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے مال کو اس لیے خرچ کر رہے ہیں تاکہ صدیق کا دل بھی دنیا کی محبت سے پاک ہو جائے، صدیق کا مال بھی پاک اور صاف ہو جائے، واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دل اور ان کا جو مال وہ پاک ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں اللہ سارے صحابہ کی صفت کو بیان کرتے ہیں، وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اس کی محبت میں۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ مال کی محبت ان کے دل میں ہے، اس کے باوجود بھی جب کبھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے کہا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردان رشید جو ہیں، وہ نفوس قدسیہ جو ہیں، وہ جو جانثاران رسول ہیں، وہ جو فدایان فی الرسول ہیں، وہ اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں بھی کہا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا مال خرچ کر رہے ہیں، اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ میرا مال اور میرا دل جو ہے وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ ماشاءاللہ، فرمایا کہ سبحان اللہ۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، فرمایا کہ ابوبکر اپنے مال کو کیوں خرچ کر رہے ہیں؟ کسی کا کوئی احسان ہے، کسی کو کچھ دینا ہے، یا کوئی دنیا مقصد ہے؟ فرمایا کوئی مقصد نہیں ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ ابوبکر اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں، کبھی غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، کبھی مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، اور کبھی غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، تو ہمیں سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ایک اور سبق ملا میرے سامعین و ناظرین کو، اور اللہ ہمیں سیرت ابوبکر صدیق اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الہی ثم تو سبق یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے، نماز پڑھی جائے، ذکر کیا جائے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کیا جائے، مسجد کے لیے کچھ خرچ کیا جائے، اللہ کے بندوں پہ خرچ کیا جائے، جو بھی کوئی کام کیا جائے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ماشاءاللہ، یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ اب فرمایا کہ ابوبکر اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، پھر آسمانوں سے بھی اعلان ہو گیا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اگر میرے نبی کے صدیق اپنے مال کو اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے،
تو اللہ فرماتے ہیں میں عرشوں سے اعلان کرتا ہوں زمین پہ میرا صدیق مجھ سے راضی، عرش بنی پہ میں صدیق کا رب اس سے راضی اللہ ہوں۔ اکبر، ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ قاری صاحب، آپ نے بڑا زبردست بیان کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا ادھر سے، ہمارے اس آج کے اس پروگرام سے۔ اور ابھی مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ علامہ صاحب کو اگر میں بولنے دوں تو یہ اور گھنٹوں بول سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم نے اپنے پروگرام کا کنکلوڈ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اب ناظرین آپ سے ملاقات بہت جلدی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ، بشرطِ زندگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔